بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیو، الحمدللہ آج 24 جنوری 2021 کو سنڈے کے دن ہمارا یہاں پر جو پروگرام تھا تھوڑی دیر پہلے ہی مکمل ہوا ہے، اور چونکہ یہ سنڈے والے دن ہم نے ایک ملاقات کا دن رکھا ہوا ہے اور دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، درس سننے کے اعتبار سے بھی سب سے سوٹیبل دن سنڈے کا ہی ہے، کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں سے بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ درس اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں پر آتے رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں کچھ SOPs بیان کر دوں تاکہ ان کو آتے ہوئے کوئی دقت نہ اٹھانی پڑے، اور جو یہاں پر آئیں ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کس ڈیکورم کے ساتھ یہاں پہ شریک ہونا ہے۔ اس ریکارڈنگ کو کرنا ہمارے لیے اب ضروری ہو گیا ہے، چونکہ میں اپنی ذاتی جو مصروفیات ہیں دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، یا اپنے آفس کی مصروفیات، یا فیملی جو میری کمٹمنٹس ہیں ان کی وجہ سے روزانہ تو ملاقات نہیں کر سکتا، یہ پاسبل بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے سنڈے کا ایک دن مخصوص رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے پچھلے 10 سالوں میں کوئی ناغہ نہیں ہے۔ 2017 سے پہلے یہ سیٹرڈے کا دن ہوتا تھا، اب پرماننٹلی 2017 سے اکتوبر کے مہینے کے بعد سے یہ سنڈے کا دن ہم نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں جانا نہیں ہوتا۔ لوگ خواہش مند ہوتے ہیں، وہ سب کے سب یہیں پر ہمارے اس جیلم اکیڈمی کے اندر آتے ہیں، اور جیلم شہر کوئی بہت بڑا نہیں ہے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر یہ شہر ہے۔ تو یہاں پہ اس اکیڈمی کے ایڈریس تک پہنچنا کوئی ایشو بھی نہیں ہے، تو اس لیے لوگ پھر آ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، تو فرشتہ انسانی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم فلاں شخص کو کس لیے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت رکھتا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تمہیں یہ خوشخبری سناؤں کہ اللہ بھی تم سے محبت رکھتا ہے، کہ جو اللہ کے لیے محبت رکھے پھر اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ تو الحمدللہ پیورلی علم دین، قرآن و سنت کی تعلیمات دی جا رہی ہوتی ہیں، الحمدللہ۔ ایک اور چیز جو میری ذات کے حوالے سے میرے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے کچھ عرصے سے، پہلے سے ہے لیکن اب کچھ زیادہ ہو گئی ہے، کہ لوگ میرے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ میرے 2 گھر ہیں، ایک جہلم میں اور ایک اسلام آباد کے اندر، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی روٹین نہیں ہوتی کہ میں کس وقت کہاں پر ہوں گا، اور دوسرا میرے لیے پاسبل بھی نہیں کہ میں لوگوں سے گھر میں ملاقات کروں، کئی ایک ایشوز بیچ میں انوالو ہیں، اور میں کوئی پبلک اکاؤنٹ ہولڈر بھی نہیں ہوں کہ میں پبلکلی آ کے گیدرنگز میں بیٹھوں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دے کر مجھے مجبور کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ملاقات کرتے تھے تو آپ وہاں کے حکمران بھی تھے، تو میرا حکمرانی والا معاملہ تو نہیں، میں تو ایک دائی ہوں۔ پھر ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے، اس میں پبلک گیدرنگز کے اندر جانا ایک مشکل کام ہے، تو مہربانی کر کے میرے گھر میں نہ آیا کریں۔ اگرچہ آلموسٹ 99.99% لوگ تو محبت کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن میرا شرعی حق ہے کہ میں کسی سے نہ ملوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کسی کے گھر پہ جاؤ تو 3 دفعہ اجازت مانگو، جواب ملے تو درست ورنہ واپس آ جاؤ۔ اچھا، جواب بھی دینا اندر والے بندے کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کا خاموشی اختیار کرنا یہ ہے کہ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا، تو اس لیے مہربانی کیا کریں، میرے گھر تک بھی نہ آیا کریں۔ اکثر اوقات تو میں گھر میں ہوتا بھی نہیں ہوں، پھر آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں اب اسلام آباد والے گھر میں ہوں یا جہلم والے گھر میں ہوں۔ تو جہلم میں ہی ملاقات ہوگی سنڈے والے دن، آپ ہماری اکیڈمی میں آ جائیں، اور میں اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اس حوالے سے۔ اور اس کو 12 پوائنٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک آخری بات میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتاؤں، یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں بتا رہا، کہ واحد پلیٹ فارم ہے دنیا میں یہ
کہ جو اتنے بڑے لیول کے اوپر دعوت کا کام کر رہا ہے اور جو یہاں پہ اسپیکر بیٹھا ہوا ہے وہ پبلکلی لوگوں سے ملاقات کرتا ہے. ورنہ آپ کسی بھی بڑے عالم دین یا کوئی سیلیبریٹی بن چکا ہے دعوت کے حوالے سے، آپ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ ملاقات کر نہیں سکتے، ٹائم ہی نہیں دیں گے جب تک کوئی بہت بڑی سفارش نہ ڈال لیں. ان کی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم پوری پابندی کے ساتھ یہاں پہ سنڈے والے دن بیٹھتے ہیں تاکہ لوگ جو ملنے کے لیے آتے ہیں انہیں کوئی دقت نہ اٹھانی پڑے. تو مہربانی کریں اگر یہ سلسلہ آپ چاہتے ہیں کہ جاری رہے تو سنڈے کے علاوہ نہ ہمارے بھائیوں کو تکلیف دیں نہ مجھے تکلیف دیں، کیونکہ ہماری دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے اور کئی ایک مصروفیات ہیں جو کام ہم نے پورے کرنے ہوتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ آن لائن دعوت کا سلسلہ جو 99.99% آن لائن ہے، کیونکہ جتنے لوگ یہاں پہ ملنے آتے ہیں انہوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوا ہے، فیس بک پہ دیکھا ہے، واٹس ایپ پہ دیکھا ہے، تو ان کو تعارف ہوا ہے نا، تو وہ سلسلہ اب چلتا رہنا چاہیے. ادروائز اگر آپ ملاقاتوں کے چکر میں ڈال دیں گے پھر یہ ویڈیوز کی ریکارڈنگ کا سلسلہ، مجالس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ پھر یہ رک جائے گا. پھر تو ہم وہی کام کرنے شروع کر دیں گے جو پیر فقیر اور بڑے بڑے علماء کرتے ہیں. تو خدا کے لیے ہمیں اس فتنے سے آزاد رکھیں. ہم کہیں پہ جاتے بھی نہیں اسی وجہ سے، کسی سے 1 روپے کا چندہ بھی نہیں لیتے، کوئی ٹور بھی نہیں لگاتے، کوئی برانچ نہیں کھولی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی، کوئی مسجد نہیں بنائی ہوئی. یہ اکیڈمی بھی صرف نام کی اکیڈمی ہے. ادروائز اس کا اگر اصلی نام دیکھا جائے تو یہ ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے جو ہفتے میں ایک ہی دن چند گھنٹوں کے لیے کھلتی ہے اور وہ سنڈے والے دن. اب میں آپ کو 12 پوائنٹس کور کر دیتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1، ملاقات کے لیے صرف اور صرف سنڈے کا دن ہے، اور وہ بھی کوشش کریں کہ آپ نے آنا ہے تو صبح ناشتہ کر کے چل پڑیں اپنی اپنی جگہوں سے جو قریب کے لوگ ہیں. آپ بے شک 9 بجے یہاں پہ آ کے ناشتہ بھی کر سکتے ہیں، ناشتے کا بہترین انتظام موجود ہے. اگر آپ 9 بجے 8 بجے پہنچ سکتے ہیں تو آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو ناشتہ بھی ملے گا. لیٹ سے لیٹ کوشش کریں 11 بجے تک آپ ادھر ہوں، کیونکہ ہم نے آلموسٹ 11:15 11:30 کھانا دینا ہوتا ہے. اور بہت کوئی زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے تو 1 بجے سے پہلے پہلے یہاں پہ پہنچ جائے، ورنہ آپ کو یہاں سے پھر وہ انٹر نہیں ہونے دیں گے. پھر بعد میں ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے ڈیکورم کا خیال رکھنا ضروری ہے، ادروائز اس معاملے کو مینج کرنا مشکل ہو جائے گا. پوائنٹ نمبر 2، جو لوگ دور سے آ رہے ہیں نا وہ 11 کو ٹارگٹ نہ کریں، کوشش کریں کہ فجر پڑھ کے سوئیں نا، سیدھے چل پڑیں اور ناشتہ ہمارے ساتھ آ کے کریں، بجائے یہ کہ جی وہ 11 کا ٹائم بتایا تھا، لیٹ سے لیٹ 1 تو چلے ہم 10 بجے نکل پڑیں گے. یہ کام نہ کریں. بعض اوقات راستے میں گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے، کوئی اور ایشوز آ جاتے ہیں، تو مہربانی کر کے نا آپ ٹارگٹ یہی کریں کہ فجر پڑھ کے نکل پڑیں. آپ کو کوئی ادھر مسئلہ نہیں ہوگا. آپ ادھر صبح 7-8 بجے بھی پہنچ جائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو بھائی اکوموڈیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 3، جو بہت زیادہ دور علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں جہلم کے لیے تو مہربانی کریں وہ 1 دن پہلے آ جائیں. جہلم میں بہت سستے ہوٹل اویلیبل ہیں، آپ کسی بھی ہوٹل میں آ کے ٹھہر سکتے ہیں. خصوصاً جو کراچی سے آنے والے لوگ ہیں، ملتان سے آنے والے لوگ ہیں، وہ سیٹرڈے کو شام تک پہنچ جائیں تاکہ وہ یہاں پہ پھر آرام کریں، تبھی وہ سنڈے کی مجلس اٹینڈ کر سکتے ہیں. ادروائز صرف سنڈے کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ کو تھکاوٹ بھی ہوگی. اور کراچی سے آنے والے لوگوں کے لیے سب سے بیسٹ تیز گام ہے، کیونکہ وہ آلموسٹ جہلم شہر میں 5 بجے شام کو پہنچتی ہے اور ریلوے اسٹیشن سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہماری اکیڈمی ہے. تو بہتر ہے کراچی کے جو لوگ ہیں یا کراچی سے لے کر لاہور تک کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ تیز گام آلموسٹ سارے بڑے اسٹیشنز پہ رکتی ہے. تو 5 بجے اس اعتبار سے بیٹھیں کہ 5 بجے شام کو جب وہ جہلم پہنچے وہ جہلم ڈراپ ہوں اور یہاں پہ ہوٹل میں رکیں اور صبح آ کے ناشتہ ہمارے پاس کر لیں. اور ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ میں بعد میں بتا دوں گا، وہ رابطہ کریں. تو اگر کھانے وغیرہ اگر رات کا بھی کھانا ہوگا انشاءاللہ ہم وہ بھی اکوموڈیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اکیڈمی میں کوئی رہائش کی جگہ نہیں، آپ کو ہوٹل میں ہی ٹھہرنا پڑے گا. پوائنٹ نمبر 4، جب بھی آئیں اپنا شناختی کارڈ اوریجنل والا ساتھ لے کے آئیں. اور چونکہ اب کورونا کا ایشو بھی چل رہا ہے تو ماسک اپنے لے آئیں. اگر آپ بھول جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے نو پروفٹ نو لاس کے اوپر ماسک نیچے رکھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو یہاں سے امید ہے مل جائیں گے، لیکن بہتر ہے کہ اپنا ماسک اپنے ساتھ لے کے آئیں. پوائنٹ نمبر 5،
सामान लाने से गुरेज करें जी। कोई जरूरत नहीं है कि आप एक दिन के लिए गए हैं तो आप इतना बड़ा बैग उठा लें, और बाज़ औक़ात लोग मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आना शुरू कर देते हैं, फिर यहां के मुझे एक्सप्लॉइट करते हैं जी तोहफा लेना सुन्नत है। ठीक है, सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत के साथ कुछ और आजमाइशें आज के दौर के एतबार से जुड़ी हुई हैं। मेहरबानी करें, तोहफा यह है कि आप मुझे दुआओं का तोहफा दें, मेहरबानी करके अपने साथ सामान ना लेके आया करें। यहां पे फिर हमें वो सामान बाहर रखवाना पड़ता है सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। सामान कोई, हाँ किसी को मजबूरन कोई ऐसा मामला हो जाता है, वो लादा बात है, लेकिन कोशिश करें कि सामान कोई बैग वगैरह अपने साथ ना लेके आए। पॉइंट नंबर 6, फैमिली के साथ ना आए। औरतों के लिए हमने कोई इंतजाम यहां पे नहीं रखा हुआ। औरतें जो हैं वो ऑनलाइन ही सुनेंगी, वीडियोस देखेंगी, यहां पर औरतों का कोई बंदोबस्त नहीं है। छोटे बच्चों को भी लाने की जरूरत नहीं जो बहुत छोटे हैं। हाँ कुछ समझदार हैं, आप समझते हैं कि वो दर्स के दौरान तंग नहीं करेंगे और आपकी मजबूरी है कि आप उनको घर में छोड़ नहीं सकते, तो फिर आप उन बच्चों को ला सकते हैं, वो एज ए लास्ट रिजल्ट है, बेहतर है कि उनको भी छोड़ कर आए। पॉइंट नंबर 7 वो है एकेडमी का एड्रेस। एकेडमी का एड्रेस बहुत आसान है, स्टैंडर्ड मेडिकल स्टोर जेहलम में चंद बड़े मेडिकल स्टोर्स में से है, मशहूर जगह है, तहसील रोड है। ये किसी जमाने पे यहाँ पे तहसील होती थी, अब यहाँ पे अराजी सेंटर बन चुका है, जो ये कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है जमीन के रिकॉर्ड वगैरह का। वो जेल में यही बना हुआ है, उसके बिल्कुल पास हमारी एकेडमी है। तो अगर आपको वो नहीं स्टैंडर्ड मेडिकल स्टोर नहीं याद रहता तो ये और तहसील रोड को याद करें, और दरिया के किनारे। सदर थाना भी सामने बिल्डिंग है, लेकिन उम्मीद है कुछ अरसे तक यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, अभी बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हुई है, तो फिर लोग वो थाना जो आर्जी तौर पे शिफ्ट हुआ है वहां पे लोगों को भेज देते हैं। तो आप स्टैंडर्ड मेडिकल स्टोर या तहसील रोड, दरिया के किनारे, अफगाना मस्जिद के पास, ये सारे के सारे आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, किसी भी जरिए से आप यहां पे पहुंच सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। पॉइंट नंबर 8, आने से पहले एकेडमी में फोन जरूर कर लें। इतनी दूर से लोग चलते हैं और बेहतर है कि फोन कर लें। इसलिए नहीं मैं कह रहा कि यहां पे नागा होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए कि बेहतर होता है कि बंदा फोन कर ले तो कोई परेशानी से बच जाता है, आपको कोई रास्ता गाइड कर देगा। हमारी एकेडमी का नंबर जो है 032159000162 है, और अगर बाहर से कर रहे हैं तो +92 के कोड के साथ 32159000162 ये एकेडमी का नंबर है। कोशिश करें कि इस पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप कॉल ना करें, ना व्हाट्सएप मैसेज, डायरेक्ट कॉल करें। सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ये फ़ोन खुला होता है। बीच में नमाजों के औकात के लिए बाज़ औक़ात बंद होता है, बाज़ औक़ात बिजी मिल रहा होता है और लोग गिला शिकवा करते हैं, इतनी दफ़ा कॉल की सुना नहीं किसी ने। मेरे भाई ये आपको 50 दफ़ा कॉल करनी पड़े तो करें, उसकी वजह यह कि ये मसरूफ़ होता है नंबर, तो गिला शिकवा ना रखें। नंबर एक ही है और बड़ी मुश्किल से हमने इसको मैनेज किया हुआ है, हर बंदे को फ़ोन पे बैठा भी नहीं सकते, एक पूरा जिम्मेदारी का काम होता है। और ये नंबर भी जो है ना, ये डाक मंगवाने के लिए या एकेडमी में आने वाले लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए है। हाँ कर्टसी में अगर ये कोई आपका क्वेश्चन एंटरटेन कर लें ये अलग बात है, अदरवाइज क्वेश्चंस के लिए इस पे फोन ना करें, बल्कि आप यूट्यूब के ऊपर जो भी क्वेश्चन है जिस उसके लिए जो टर्म चल रही है वो आप लिखें, रोमन में टाइप करें। टाइप नहीं कर सकते आप बोल लें तो वो तब भी मोबाइल में छोटे बच्चे से भी सीख लें, वो भी बता देगा आप कि जी ये टॉपिक है, तो वो खुल जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेरा नाम साथ लिख दें तो इंशाल्लाह क्लिप रिस्पेक्टिव सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 9 वो है मेरे भाइयों, गूगल का जो मैप है ऑफिशियल अवेलेबल, उसके ऊपर भी हमारा एड्रेस मौजूद है, और हमारी जो वेबसाइट है ahlesunnatpak.com उसमें कॉन्टैक्ट अस में आप जाएं तो एकेडमी का पूरा वो गूगल मैप भी अवेलेबल है। आप लिंक भी कॉपी कर सकते हैं, प्लस आजकल तो मैप्स गाड़ियों में लोग आम लोग भी यूज कर रहे हैं, उसके जरिए आप एकेडमी तक पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाअल्लाह ताला। पॉइंट नंबर 10, जो लोग ट्रेन के जरिए आ सकते हैं तो प्रेफरेबल है कि वो ट्रेन के जरिए आए। मेन तो हमारी ये बेल्ट है ना पिंडी से लेकर लाहौर तक, तो दोनों के लिए मैं कहूंगा रेल कार आप सुबह के वक्त की पकड़े। 7 बजे का टाइम है रेल कार का, गर्मी सर्दी लाहौर से चलती है, और 7 बजे ही पिंडी से चलती है, तो लाहौर वाली 9:45 बजे जेलम पहुंच जाती है रेल कार जो है, जिसे वो सुबह रफ्तार लिखा होता है उन्होंने ऐप के अंदर, उसी को रेल कार भी कहते हैं। और जो पिंडी से आ रही होती है वो ऑलमोस्ट 8:50 पे जेलम स्टेशन पे पहुंच जाती है, वो दी बेस्ट है।
اور شام کو بھی اسی ریل کار پہ اگر آپ بکنگ کروا لیں شام کے واپس جانے والی، تو جو لاہور جانے کے لیے وہ آلموسٹ 6:30 بجے آتی ہے، اور جو پنڈی جانے والی ہے وہ آلموسٹ 7:20 7:25 پہ آ جاتی ہے. تو وہیں سے آپ بکنگ کروا کے، ریل کار بیسٹ ہے، آپ اس پہ سفر کریں، اور اسٹیشن سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر آلموسٹ بہت آستہ بھی چلیں تو 10 منٹ میں آپ اکیڈمی تک آ سکتے ہیں. آپ نے چنگچی یا رکشہ لینا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ جی ٹی روڈ سے آنا چاہتے ہیں تو وہ موٹر وے پہ نہ آئیں، جی ٹی روڈ کے ذریعے ہی آئیں. جی ٹی روڈ کے اوپر چونکہ جہلم شہر واقع ہے، جہلم شہر سے موٹر وے جتنی دور ہے نا وہ اتنی ہی دور ہے جتنا پنڈی یہاں سے دور ہے. تو بعض لوگ اٹک سے پشاور سے آ رہے ہوتے ہیں تو جی ٹی روڈ پہ چڑھ جاتے ہیں موٹر وے پہ. جی ٹی روڈ پہ ہی آئیں آپ. ہاں موٹر وے پہ اگر آپ نے آنا ہے تو پنڈی تک آپ موٹر وے پہ آئیں اور پنڈی سے جی ٹی روڈ لے لیں. اور جو لاہور اس سائڈ سے جو لوگ آ رہے ہیں انہوں نے اگر موٹر وے پہ آنا ہے تو کالا شاہ کاکو تک صرف موٹر وے پہ ہیں، پھر جی ٹی روڈ پہ آ جائیں شاہ درے کے پاس سے جی ٹی روڈ کو آپ فالو کریں. اس طریقے سے فیصل آباد سے جو آنے والے لوگ ہیں تو اس کے لیے وہ کون سا یہاں پہ سٹاپ لگتا ہے ان کو، وہ جو موٹر وے سے پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں، سالم انٹرچینج سے نا وہ اتر جائیں منڈی باولدین کے لیے اور اس راستے سے آئیں. بعض لوگ چکری چلے جاتے ہیں، پھر وہ جناب اینڈ پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے لوگ انٹر نہیں ہونے دیتے. ہمارے بھائی کے بھی آپ لیٹ ہو گئے، جو لیٹ ہو جائے یا راستے میں کوئی مس ہیپ ہو جائے تو مہربانی کر کے واپس چلے جائیں، اس سے اگلی سنڈے آ جائیں. ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ کے ماحول کو آبزرو کریں، یہاں کی روحانیت کو آبزرو کریں انشاءاللہ تعالی. پوائنٹ نمبر 11 سیکنڈ لاسٹ، اگر آپ پاس اپنی گاڑی ہے نا تو کوشش کریں اپنی گاڑی میں آئیں. آپ کوئی اپنے قریبی دوست احباب میں سے بھی کسی کو لا سکتے ہیں. گاڑی کے لیے یہاں پہ اللہ کا شکر ہے سینکڑوں گاڑیوں کی پارکنگ ہماری وسینٹی میں اویلیبل ہے، سرکاری پارکنگ، اور گاڑیوں کی سیکیورٹی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا. سرکاری پارکنگ ہے، ہمارے اپنے بھی سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں. تو آپ گاڑی اپنی لائیں، بے فکری سے لے کے آئیں انشاءاللہ. یہاں پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں اس جگہ کا یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر 100 گاڑیاں بھی آ گئی ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارکنگ کروا سکتے ہیں، کیونکہ سامنے راضی سینٹر ہے اور سرکاری صوبائی حکومت کی پارکنگ موجود ہے. اور چونکہ وہ سنڈے کا دن ہوتا ہے ہمارے درس کا تو وہ سرکاری دفتر سارے بند ہوتے ہیں، ان کی اپنی کوئی پارکنگ یوز نہیں ہو رہی ہوتی. تو ہماری جو یہاں پہ آئے ہوتے ہیں وہ گاڑیاں وہاں پہ پارک کر لیتے ہیں. تو اگر وہ نہ بھی ہوں تب بھی اللہ کا شکر ہے اچھی خاصی جگہ یہاں پہ اویلیبل ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں اور فکر نہ کریں. ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، اکیڈمی کے اندر بھی باہر بھی. ہر چیز جو ہے وہ ریئل ٹائم ڈیٹا اس کا سٹور ہو رہا ہوتا ہے. سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور آخری علمی پوائنٹ نمبر 12 ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پورے ملک سے آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. پھر آپ لوگ خود بھی کہتے ہیں جی سیکیورٹی کا بندوبست کریں، تو یہاں سیکیورٹی تھوڑی سی ٹائٹ ہے. باہر اگر آپ کی تلاشی ہوتی ہے، فزیکل تلاشی ہوتی ہے، انسٹرومنٹ کے ذریعے الگ ہوتی ہے. پھر آپ یہاں پہ کئی لوگوں کے ہاتھ میں گنے دیکھ رہے ہوں گے، یہ ساری لائسنسڈ ہیں. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سیکیورٹی کی وجہ سے یہ سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں. میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ سب کچھ ہوتا، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں انسٹرکشن ہے، ایجنسیز کی طرف سے بھی، کہ آپ اپنی سیکیورٹی کا اس حوالے سے انتظام کریں. تو اور پریفریبل بھی یہی ہے. باقی تو اللہ پہ توکل ہے، لیکن اونٹ باندھ کے پھر اللہ پر توکل ہے. لہٰذا یہاں پہ اگر کوئی تلاشی لیتا ہے بڑے احترام کے ساتھ لیتا ہے. کوئی اپنے آپ کو یہ نہ کرے کہ بھی میری کوئی تذلیل ہو رہی ہے. رول تو سب کے لیے برابر ہے. اور بعض اوقات پھر کسی کو برا بھی لگ جاتا ہے کہ جی ہم تو اس نیت سے نہیں آئے، لیکن ہمیں تو نہیں میرے بھائی پتا کہ کون کس نیت سے آیا ہوا ہے. تو اس لیے ہم جو سامان ہے وہ بھی باہر رکھواتے ہیں اور مکمل تلاشی لے کے پھر اندر انٹر ہونے دیتے ہیں. بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے. کل کو کوئی چھوٹا موٹا ایشو بن گیا، پھر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ جی آپ لوگ سوئے ہوئے تھے. جس طرح آپ کو پتا ہے 2017 میں مجھ پہ ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، اور وہ ہماری اپنی ایک بیوقوفی تھی، ادروائز وہ انسیڈنٹ نہیں ہونا تھا. لیکن میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں جس طرح غزوہ احد میں مسلمانوں کی غلطی آندہ کی آنے والی جنگوں کے جیتنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی قادسیہ اور یرموک، کہ اب دوبارہ ڈسپلن لوز نہیں کرنا، تو ہمارے لیے وہ غزوہ احد ہی تھی 2017 کا جو واقعہ تھا. تو اب ماشاءاللہ 2021 آج 24 جنوری ہے، اس کے بعد سے ہم اپنے معاملات میں احتیاط کرتے ہیں. اس حوالے سے کوئی اس کو برا نہ مانے. اور یہاں پہ جتنے بھائی آپ کو اٹینڈ کریں گے آلموسٹ 15-20 تو ہمارے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، سب کے گلوں میں وہ ربن کے ساتھ کارڈ ڈسپلے ہوئے میں
آپ کو کوئی ایشو آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. بہترین ہمارا وضو کا انتظام ہے, ٹوائلٹس کا انتظام یہاں پہ موجود ہے. پھر بھی کسی کو کوئی ہو مسئلہ تو وہ اس کے ساتھ رابطہ کرے. اور چندہ کسی نے نہیں دینا, نہ منگن گے, چندے والا کام نہیں ہے. عثمان بھائی علی گل ہے کہ ہوں کسی نے منگیا بھی, اسی منگیا بھی تا بھی نہیں کسی نے دینا. اتنی بار اسی ریپیٹ کیتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں سے آ کے اللہ کا ایک لنگر کھاتے ہیں. تو ہم کسی سے کوئی چندہ نہیں لیتے ہیں. اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو میرے بھائی آپ کی کنٹریبیوشن یہی ہے کہ جہاں جہاں ہیں مہربانی کریں وہیں پہ رہیں. اور جو پیسہ آپ نے ہمیں لگانا ہے نا, اس کی آپ بڑی سی ایک سکرین خریدیں لیٹسٹ. ہم 4K کوالٹی والی ویڈیوز ہماری آلموسٹ ماشاءاللہ اپلوڈ ہو رہی ہیں. آپ 4K والی دیکھیں اور وہیں پہ لوگوں کو بٹھا کے دکھائیں. آپ کو فزیکلی آنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ظاہر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ملاقات کریں گے, چلیں تصویر ساتھ کھنچوا لیں گے, دعوت کا ذریعہ بنے گا. ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, وہ آپ آئیں. باقی یہاں پہ جو اکیڈمی کا اندر آ کے یہاں پہ کیا روٹین ہوگی, کیا ڈسپلن ہوگا, وہ آپ جب آئیں گے نا یہاں پہ تو وہ اسی وقت آپ کو بتائیں گے کہ اب یہ نماز کا وقفہ اتنے بجے ہوگا, چائے کا وقفہ اتنے بجے ہوگا, درس یہ 55 منٹ کا ہوگا, اس کا یہ ہے. لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 11 بجے سے پہلے یہاں پہنچیں, اور بہتر ہے کہ صبح 8-9 بجے ہی پہنچیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جلدی نہ چلے جائیں. آپ جلدی سے جلدی بھی ہیں انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہوگا جی. کوئی چیز ایسی جو اس سے ریلیٹڈ ہو, میں نے تو پوری کوشش کی ہے جی. قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی, ٹھیک ہے جی. ویسے تو نام جو لینا وہ کسی عالم سے پوچھ لیں تو کہیں گے جیلم والی اکیڈمی, ٹھیک ہے جی. تو باقی ہماری اسٹوڈیو ریکارڈنگ والا سلسلہ ہے. اللہ سے دعا کریں, ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ بھی ہمارے حق میں دعا کریں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.